رن کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور درود پاک امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگو، ایمان والو، اللہ کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیحات پڑھا کرو۔ پورے جہان میں سب سے بڑا ذکر وہ اللہ کا ذکر ہے، اور پورے جہان میں سب سے زیادہ جس ذکر کو متعارف کروایا گیا ہے، لوگ جانتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی جہاں صفات کا ذکر فرمایا، وہاں ذکر کرنا یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور اس بات کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے کہ منافقین اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین کی عبادت دکھلاوے کی عبادت ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ منافقین اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو مخاطب ہے کہ ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیحات پڑھا کرو۔ اور یہ ذکر کب سے متعارف ہے؟ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک اللہ کے بارے میں تعارف موجود ہے۔ انسان جب اس دنیا میں پہلے لمحے آتا ہے تو پہلے لمحے میں سب سے بڑھ کر جو کام کیا جاتا ہے کہ بلاؤ مولوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر بچے کے کان میں اذان کہیں۔ تو کوئی بھی بزرگ یا مولانا آتے ہیں تو آ کر بچے کے کان میں آہستہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ یعنی جس زمین میں تو نے قدم رکھا ہے، اس زمین پر اگر اللہ کا ذکر ہے تو وہ بہت بڑا ذکر ہے، اللہ کا تعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد جب انسان جوں بڑا ہوتا گیا تو مساجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی، اسے سنائی دیتی رہیں کہ جس زمین پر رہ کر زندگی گزار رہا ہوں، اس زمین میں ایک ذکر ہے جسے اللہ کا ذکر کہتے ہیں، اور وہ بہت بڑا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب اس دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، جا کر قبرستان رکھا، وہاں میت کو سامنے رکھ کر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور پھر جب دوسری تکبیر کہتے ہیں تو پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یعنی وہاں پر بھی انسان کو پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہی متعارف کروایا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر جب قبر میں چلے جائیں گے تو قبر میں بھی یہی ہونا ہے کہ فرشتہ آ کر سوال کرے گا تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ اللہ کے بارے میں کو، کمان ربک، تیرا رب کون تھا؟ اور میں آج اس وقت میں آپ احباب کے سامنے، جہاں اللہ کے بہت زیادہ ذکر ہیں، لیکن ایک ذکر آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ آپ اپنی زبان کا ورد بنا لیں گے تو انشاءاللہ
آپ اللہ کے ہاں جنت میں مہمان بنیں گے۔ اور وہ ذکر زیادہ بڑا نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو یہ ذکر کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش کر دے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ اور وہ ذکر کیا ہے کہ انسان اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اور میں دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ یعنی یہ 3 جملے انسان کہتا ہے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ رات کو، رضیت باللہ ربا۔ میں آپ کو ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، آپ سارے میرے ساتھ ایک دفعہ مل کر پڑھیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ 3 مرتبہ صبح پڑھیں، 3 مرتبہ رات کو پڑھیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ خوش کر دے گا، جنت میں محمد کریم اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔